صحیح بخاری کتاب الوضو درس نمبر 8 ہے آج ہمارا، حدیث نمبر 145 146 انشاءاللہ المستعان آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ امہات المؤمنین میں سے بعض امہات المؤمنین جو تھی تو وہ قضائے حاجت کے لیے اپنے گھر سے نکلتی تھی، تو پھر آیت حجاب نازل ہوئی، لیکن آیت حجاب کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے، یہ مفہوم نہیں ہے کہ ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے بھی باہر جانے کی اجازت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ حدیث آ رہی ہے کہ قضائے حاجت یہ حاجت طبعی کے تحت آتا ہے یا کبھی شرعی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر حاجت طبعی آسی یا حاجت شرعی آسی تمہ سات ہیکی یا خاتون آسی وہ اپنے گھر سے باہر جا سکتی ہیں بلا ضرورت پنہ گھر نیرن، مثال کے طور پر غیر ضروری طور پہ بازر گسن یا بدل کن جائے گسن تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی بارے میں یہ حدیث ہے۔ حدیث پڑھتے ہیں۔ حدثنا زکریہ قال حدثنا ابو اسامة عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن لكن ان تخرجن في حاجتكن قال هشام يعني البراز۔ ذریعہ حدیث شو اس حوالے سے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو اس میں چند ایک روایت ہیں، جیسے زکریہ ہیں، ابو اسامہ ہیں، ہشام ہیں اور ان کے والد حضرت عروہ ہیں اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ مختصر پوٹ کر بھی یہاں تذکر، زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے۔ وہ یہ کہ جو زکریہ ہیں ان کی کنیت ابو یحییٰ بلخ کے رہنے والے تھے، تو اس نسبت سے ان کو البلخی کہتے ہیں، ابو یحییٰ البلخی۔ 230 ہجری میں بغداد میں ان کا وصال ہوا۔ ابن حبان نے ان کو تبع تابعی کہا ہے، امام ذہبی نے حافظ اور فقیہ کہا ہے، اور ابن حجر عسقلانی نے ثقہ اور حافظ کہا ہے۔ اتنا ان کے لیے کافی ہے کہ یہ ثقہ راوی ہیں، حافظ راوی ہیں، اور متعدد محدثوں چھو ایمن متعلق یہ توثیق کرمز اور ان کی مدح میں کلمات کہے ہیں۔ دوسرے راوی آتے ہیں حضرت ابو اسامہ، ٹھیک ہے، ابو اسامہ سے اکثر روایات وہ ہشام بن عروہ جو ہیں ان سے وہ روایات لیتے ہیں۔ تو ہشام بن عروہ کی سب سے زیادہ جو روایات ہیں وہ حضرت ابو اسامہ، حماد بن اسامہ ان کا اصلی نام ہے، یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، تو کوفی ان کی نسبت ہے۔ اور ان کا ایک قول ہے کتبت باصبعی ہاتین مئۃ الف حدیث، یہ اپنی ان دو انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ مجھے یمو دیو انگلیوں سے اخ لچھ حدیث لکھمت، ٹھیک ہے، کیونکہ اس دور میں تو پرنٹنگ پریس وغیرہ نہیں تھا، ٹائپنگ مشین وغیرہ آس نہیں کیا، تو اس دور میں جو کچھ ہوتا تھا وہ کتابت سے ہوتا تھا، وہ قلم سے ہوتا تھا۔ تم نڑکن قلم سے ہنک جو اس لیکن یا تم تیرو سے یوان لیکن، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 1,00,000 حدیثیں میں نے اپنی ان دو انگلیوں سے لکھی ہیں۔ امام دارمی سے سوال ہوا کہ ابو اسامہ احب الیک او عبدۃ بن سلیمان، یہ دو شخص ہیں، دونوں حدیث کے راوی ہیں، تو امام دارمی اس ون یمو دیومز کس اخ چھتے پسند، ابو اسامہ زیادہ پسند ہے یا عبدہ بن سلیمان ہے؟ تو انہوں نے کہا ما منہما الا ثقہ، یہ دونوں کے دونوں ثقہ ہیں، تو جب ثقہ راوی ہوں تو دونوں کے دونوں جو ہیں وہ پیارے ہوں گے۔ اور ایک روایت حضرت امام دارمی سے ہی مروی ہے کہ ہشام جو ہے وہ اپنے والد سے یا امام زہری سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ہشام جو ہے تمس پنس مالس نشتی روایات رٹن اور امام زہری سے بھی وہ روایت لیتے ہیں، تو تمنا ون کہ تھی دیو مز کہاں روایات پسند، یعنی اگر ہشام پنس والد صبس نش حدیث رٹی تو کیونکہ یہ تیسرے راوی اس میں ہیں ہشام بن عروہ، دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ کرتے ہیں آسانی ہوگی، تو امنا ون کہ تھی اگر کہاں حدیث چھو روایت کرن
امام زہری سے بھی روایت آپ بعض مواقع پہ کرتے ہیں اور کن ساتھ چھو تو پنس والد صبس نش روایت کرن. تو امام دارمی نے کہا کہ یہ دونوں کے دونوں جو ہیں مجھے پسند ہے اور وہ کسی کو دو میں سے ایک کو فضیلت نہیں دیتے تھے. چاہے ہشام اپنے والد سے روایت کریں یا امام زہری سے روایت کریں, وہ دونوں میں سے کسی کو فضیلت نہیں دیتے تھے. دنویس ون ہاں بالکل ٹھیک ہے, یہ دونوں راوی صحیح ہیں. تو ہشام بن عروہ کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ سن 61 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے. 144 ہجری میں بغداد معلیٰ میں ان کا وصال ہوا. اور یہ ہشام جو ہیں یہ عروہ کے صاحبزادے ہیں اور حضرت عروہ حضرت زبیر بن عوام کے صاحبزادے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ابن سعد نے ان کو ثقہ کہا, کثیر الحدیث کہا, حجہ کہا, اور کئی ایک محدثین نے ان کو ثقہ کہا ہے. آت مزید جو ہشام رحمہ اللہ کے متعلق یہ کہتے زانی کی ایک شخص سے سوال ہوا کیا انہوں نے کسی صحابی کو دیکھا ہے؟ اگر کسی کو دیکھا ہوگا تو تابعی ہوں گے. تو ہشام بھی تابعی ہیں. کیوں تابعی ہیں؟ ابن عمر کو انہوں نے دیکھا ہے, انس بن مالک کو دیکھا ہے, جابر بن عبداللہ کو دیکھا ہے, اور سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان تمام کو انہوں نے دیکھا ہے. ان کے والد جو ہیں وہ عروہ ہیں. جب بیٹا تابعی ہوگا تو لازمی طور پہ جو والد ہوں گے وہ تابعی ہو سکتے ہیں یا صحابی ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ صحابی, کیونکہ بعد کے دور میں بھی پیدا وہ ہو سکتے ہیں. تو عروہ کے بارے میں بھی صحیح روایات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ بھی تابعی ہیں, وہ صحابی نہیں ہیں. تو یہاں تک ان کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف تھا. اب حدیث کے الفاظ دیکھیں کیا ہیں. اب وہ روایت کرتے ہیں ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. چونکہ کئی ایک احادیث میں حضرت ام المؤمنین کا تذکرہ گزرا اور ابھی تک ہم نے ان کے تعارف کے طور پہ کچھ بیان نہیں کیا. وہیں کہ ان کس درسس مز کرو اس گوڑنے تہند مختصر سا تعارف پیش اور اس کے بعد پھر روایت پڑھتے ہیں. تعارف کیا کرنا ہے؟ گوڑنیک تعارف چھو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سبن یہ کہ وہ ام المؤمنین ہے. یہ سب سے بڑی فضیلت ان کی ہے کہ وہ ام المؤمنین ہیں, آقا کریم علیہ السلام کی زوجہ ہیں. اور ان کے القاب میں سے ایک تو یہ ہے زوجۃ رسول اللہ, حضور کی بیوی ہیں. اسی طریقے سے ان کا لقب ام المؤمنین قرآن کی آیت سے ثابت ہے. ام المؤمنین ان کا ایک لقب ہے. الصدیقۃ بنت الصدیق, صدیقہ بنت صدیق, یہ خود بھی صدیقہ ہیں اور ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ. المبرأہ من فوق سبع سماوات, 7 آسمانوں کے اوپر سے ان کے لیے براءت جو ہے وہ براءت کی آیت اتری ہے. جب ان پہ وہ تہمت وغیرہ لگی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی برات کے طور پہ قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر یہ بھی ایک لقب ان کا یہ ہے حبیبۃ رسول اللہ, آقا کریم علیہ السلام حبیبہ, یوزن سائن کو ٹوٹ یا ٹوٹ یا سائے تو اس کو حبیبہ کہتے ہیں. اچھا, اور ایک لقب ان کا افقہ نساء الامہ, پوری امت کی جو عورتیں ہیں تمو تمام یم زن امت چہ زنگ چھ تمو تمام زنیوں مز ان خواتین میں سارے کو زیادہ افقہ, زیادہ سمجھ والی اور زیادہ فقہ جاننے والی. مناقبھا جمہ, محدثین نے یہ کہہ کے پھر ان کا تذکرہ وہ مختصر پہ کیا, کہا مناقبھا جمہ. ان کی تعریفیں تو بہت زیادہ ہیں, میں خدا کرو اس بیان تو ان کی تعریفیں مکمل ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ان کو کہا ہے افقہ النساء مطلقاً, ہوتنوس کیا افقہ نساء الامہ, امت کی جو عورتیں ہیں تمام میں سارے کو زیادہ فقیہہ. لیکن ابن حجر اسقلانی شونن مطلقاً یہ دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ فقیہ ہے. ٹھیک ہے. یمتی آئی یمتی این تمام تمام خواتینوں میں سے سارے کو زیادہ فقیہہ. اور حضرت عطا کہتے ہیں افقہ الناس و اعلم الناس, ابھی تک تو صرف عورتوں کا تذکرہ تھا, لیکن حضرت عطا شونن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس افقہ الناس و اعلم الناس, تمام لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہ اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی عورت جو ہیں وہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اچھا, امام زہری کی روایت کرن
لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم و علم جميع النساء لكان علم عائشة افضل. کہتے ہیں کہ حضرت امام زہری فرمان اگر تمام ازواج مطہراتن ہند علم جمع انو کرت بے انو تمام امتچن خواتینن ہند علم جمع کرت اور سوری تھاو سو ایک سائڈ بے سائڈ تھاو حضرت عائشہ صدیقہ سو علم، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم ہی زیادہ ہوگا. اتنا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علم سے نوازا تھا. کیا جی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تم مسائل پرسن، عام انسان وہ سارے مسائل نہیں پوچھ سکتا ہے. پھر انہوں نے امت کے پاس وہ مسائل پہنچائے، تو ایک تہائی جو ہے دین کا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے امت میں پہنچا ہے. اچھا اور ایک چیز جو بیان کرنے کے قابل میں سمجھتا ہوں، وہ حضرت مسروق سے کسی نے پوچھا کہ کیا ام المؤمنین ایسا علم الفرائض زانن، علم الفرائض علم میراث، اس کو علم فرائض بھی کہتے ہیں نا، حدیث میں تعلم الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، کہ علم فرائض یعنی علم میراث ہیچو بے ہیچنائی ہوگلو کیا جی شو نصف علم آو اد بیان کرنے میراث کس علم اس. تو جب اس کو نصف علم کہا گیا تو حضرت مسروق رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا ایسی ونیوز کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسا علم الفرائض زانن، علم میراث زانن کے نا. تو انہوں نے کیا کہا، والذی لا الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس رب کی قسم، لقد رأیت الاکابر من اصحاب محمد، میں نے نبی کریم علیہ السلام کے بڑے اکابر اور اجلہ صحابہ کرام کو دیکھا ہے، یسألونها عن الفرائض، وہ علم الفرائض یعنی علم میراث کے مسائل جو ہیں وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے تھے. بڑی بڑی صحابہ اس علم کس بابس مز، علم فرائض کس بابس مز استفادہ کرن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی. جیسے کہ یہ یاد تھا ان کی مختلف صحابہ ہن مختلف معاملاتن مز جزوی فضیلت، کسی کی ایک طریقے سے فضیلت بیان کی گئی ہے، کسی کی علم کے حوالے سے ہے، کسی کی فضیلت اس حوالے سے ہے کہ اس کا زہد، اس کا تقوی، اس کا ورع یا کسی اس انداز بیان اس متعلق. تو یہ جزوی فضیلت جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام نے مختلف صحابہ کے لیے مختلف مواقع پہ اس کو بیان کیا گیا ہے. وہیں حقوں نے یہ استدلال کریت کہ افقہ النساء و اعلم الناس، افقہ الناس و اعلم الناس، حضرت عائشہ صدیقہ پوری دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ جاننے والی ہیں اس. اور کوئی یہ پھر کہے کہ لکم شیون محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ان سے بھی زیادہ جاننے والی ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ اپنے دور کے حساب سے ہے. اس دور میں جتنے صحابہ تھے، یم صحابہ کرام یا صحابیات آستا دور اسمز، ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا تھا. تو جزوی فضیلت مختلف صحابہ کی ہو سکتی ہے، لیکن یزن جو ترتیب ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، وہ وہی ترتیب ہے یزن خلافت راشدہ ہوئی چھے. اب پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ، پھر مولائے کائنات اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. ہاں یمن صحاب سبن چھ جزوی فضیلت مختلف مواقع ہن پہ نبی پاک علیہ السلام بیان کر. اس میں حضرت مولائے کائنات کا تذکرہ کیا گیا ہے. مثال کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ یاز علی شو تمس مولا یم سن مولا چھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر کے فضائل میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت عثمان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام امت مسلم سائن کو زیادہ با حیا اور اللہ کے فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. تو یہ جزوی فضیلتیں ہوتی ہیں. جزوی فضیلتوں کا ذکر کر کے پھر اس کو کل پہ محمول کرنا یہ زیادتی ہے، تو اور اسی سے پھر معاملات بگڑتے ہیں. لہذا یمزن علماء جو معتبر علماء دین اور ہمارے اسلاف ہیں تہندن کتابن ہن مطالعہ کرن لازم. اگر کوئی اس طرح کی کوئی روایت ڈھونڈ لیتا ہے اور پچھو تھی انداز گسان، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سشن پت وہ افراد کا شکار ہوتا ہے یا تفرید کا شکار ہوتا ہے.
یا زیادتی معاملات المز کرن یا حد سے زیادہ کمی کرتا ہے، تو دونوں طریقے سے انسان کو گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، لہذا متوسط اور درمیانی درجے میں انسان کو ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اللہ حق کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ابو موسیٰ اشعری بھی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کرامن کو معاملس میں مشکل پیش کی ہے تو وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا رخ کرتے تھے اور ان سے سوالات کرتے تھے، وہ ان کو جواب دیتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ ابو عبداللہ المدنی رحمہ اللہ کہتے ہیں ما رأیت احدا اعلم بفقہ ولا بطب ولا بشعر من عائشہ، کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا علم فقہ ویسن، علم طب ویسن یا علم شعر ویسن، ان علوم میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ علم والا کسی کو نہیں پایا، کسی کو نہیں دیکھا۔ تو یہ ان کے فضائل میں سے ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ افضل ازواج النبی، یہ نبی کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سب سے افضل ہیں، الا خدیجہ، سوائے حضرت خدیجہ کے، کیونکہ اس میں اختلاف ہے، فیہا خلاف شہیر، یہی لکھا گیا، کتابوں میں لکھا ہے، کیونکہ ان دو کے درمیان سخت اختلاف ہے۔ بعض حضرت خدیجہ کو فضیلت دیتے ہیں اور بعض حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فضیلت دیتے ہیں۔ تو ہمارا جو قلبی میلان ہے اور جو ہمارے مطالعہ میں ہے، اس اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری نظر میں، کیونکہ میں نے پہلے کہا اختلاف ہے، بعض حضرت عائشہ صدیقہ کو افضل مانتے ہیں اور بعض حضرت خدیجہ کو، تو جو حضرت خدیجہ کو افضل مانتے ہیں ان میں آپ ہمارا بھی شمار کر سکتے ہیں۔ البتہ باقی فضائل المنشو یہ بھی ام المؤمنین ہے، پانی فضیلت پرت کہیں سے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں مناسب یہی ہے کہ ففیہا خلاف شہیر، اس میں بڑا اختلاف ہے، تو اس کو اختلاف علماء تک رہنے دیتے ہیں، اختلاف شیعی، اور اس سے ہمارا کچھ وہ نہیں ہے۔ آپ حدیث کے الفاظ سنیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماون قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم علیہ السلام فرمو قد اذن لکن، کل اذن لکن، لکن کیوں ہے؟ کیونکہ آگے جن سے خطاب ہو رہا ہے وہ جمع مؤنث ہے، یعنی انتن، تو اس کے لیے کن کی ضمیر، قد اذن لکن، تمہیں اجازت دے دی گئی، ان تخرجن، کہ آپ نکلیں، فی حاجتکن، اپنی حاجت کے لیے، یعنی تو ایسا آپ اجازت دینا تو یہی کیوں پانی حاجت خطر نیابر۔ یہ آیت پردہ جب نازل ہوئی اس کے بعد کی بات ہے۔ اور قال ہشام، حضرت ہشام کہتے ہیں یعنی البراز، اس اجازت سے کیا مراد ہے؟ قضاء حاجت، جو تقاضے بشری ہوتے ہیں، بول و براز، استنجا کرن یا پاخانہ کرن، تو اس کے لیے اس کی، اور یہ اس دور میں تھا، یہ دورس مند ونی بیت الخلاء گھرن مز آسا ہم سے بناؤ نہیں کیا، پھر جب گھروں میں بنا دیا گیا تو پھر غیر ضروری طور پہ اس کے لیے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثال اس کے معتکف، اگر امس اندر کنے فلیش سسٹم چھو تو وہ باہر نہیں جا سکتا، لیکن اگر امس ایت دستیاب چھو تو لازماً اس کو بال و براز کی ضرورت پڑے گی تو باہر جانا پڑے گا، اور جو سب سے قریبی ہوگا کم سے کم وہاں تک تو جانا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے، تو وہ ضرورت کے تحت جا سکتے ہیں۔ اب اور ایک باب ہے، باب التبرز فی البیوت، یہ باب ہے تبرز کا اپنے گھروں میں، گھروں کے اندر ہی بول و براز وغیرہ کرنا، یعنی اگر گھر ہی اس بیت الخلاء کی فیسلٹی اویلیبل تو ایسی صورت میں پھر گھر پہ ہی کیا جائے گا، کیونکہ پہلے اپنے گھر سے بہت دور جاتے تھے، وسیع عریض کوئی میدان وغیرہ دیکھتے تھے، اتن انسان قضاء حاجت خطرس گسن۔ حدثنا ابراہیم ابن المنذر، ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم بن منذر نے، امام بخاری کہتے ہیں، قال حدثنا انس بن عیاض، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی انس بن عیاض نے، ان عبید اللہ ابن عمر، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ بن عمر سے، ان محمد ابن یحییٰ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت محمد بن یحییٰ بن حبان سے، ان واسع ابن حبان، وہ روایت کرتے ہیں واسع بن حبان سے، ان عبداللہ بن عمر، وہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی کم سن صحابی تھے، حتیٰ کہ جنگ بدر وغیرہ میں ان کو شرکت کی اجازت نہیں ملی، جنگ احد میں اجازت نہیں ملی کیونکہ ان کی عمر کم تھی۔ اویش وشن کی یمزن احادیث کی روایت کرمت، تو ان کی وجہ سے کئی سارے لوگ تابعی بنے ہیں،
ان سے ملاقات کئی لوگوں کی ثابت ہے، ٹھیک ہے، تابعیوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہے، تو ان کی وجہ سے تابعی بنے۔ قال ارتقیت عن ظہر بیت، ان کے بجائے یہاں پہ سائڈ میں لکھا ہے فوق، ارتقیت فوق ظہر بیت حفصہ، میں چڑھا حضرت حفصہ کے گھر کی چھت پہ، لبعض حاجتی، اپنی کسی حاجت کے لیے۔ اب اس میں بھی ائمہ حدیث نے یہ کہا ہے کہ یہاں بھی حاجت سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے چھت پہ بیت الخلا بنائی تھی، کہ وہ چھتس پہ ٹائمنگ انتظام وغیرہ تو وہ وہاں پہ اس حاجت کے لیے گئے۔ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ، تو میں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ قضائے حاجت فرما رہے تھے، مستدیر القبلہ و مستقبل الشام، وہ قبلے کی طرف استدبار، یعنی اپنی پیٹھ جو ہے، شان مبارک جو ہے انہوں نے قبلے کی طرف کی ہوئی تھی، کعبے کی طرف، مستقبل الشام، اور ان کا چہرہ انور کہاں تھا؟ ملک شام، یعنی بیت المقدس کی طرف، جو آپ نے روایت پڑھی۔ کیازِ میں کرتے واترتی عرض، مدینہ پاکچ جیوگرافیکل لوکیشن چھ، مدینہ پاک میں اگر کوئی صاحب کعبے کی طرف چہرہ کرتا ہے تمہیں تمہ ساتھ شان گسن بیت المقدس اس کو، اور کوئی بیت المقدس کی طرف چہرہ کرتا ہے تمہیں گہن شان کھوڑ کھانے کعبہ کو، اسی لیے منع کیا گیا۔ لیکن حضرت عمر عبداللہ بن عمر چھ فرماون بہ گوس پنہ کن حاجت خاطر حضرت حفصہ سندس مکانس پہ کھوتس، یہ وہی روایت ہے کہ میں وچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دون سیرن پہ روئے انور کرت مسجد اقصیٰ ہس کن، بیت المقدس کی طرف انہوں نے کیا تھا، اور اس کا جواب ہم نے درس نمبر 5 میں اور درس نمبر 6 میں دے دیا ہے، تو وہاں سے آپ دوبارہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوبس پہ تو یہ درس اویلیبل، تو اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں اب اس میں 2-3 راوی آتے ہیں، مختصر سا تذکرہ۔ ایک تو آتے ہیں حضرت ابراہیم ابن المنذر، یہ مدینہ طیبہ میں ان کی اقامت رہی ہے، 236 ہجری مدینہ میں ان کا وصال ہوا۔ دار قطنی خطیب بغدادی ابن وضاح جیسے محدثین نے ان کو ثقہ کہا، ابن حجر عسقلانی نے تقریب التہذیب میں صدوق کہا، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل نے ان کے بارے میں تھوڑی سی جرح کی ہے، اور قرآن کریم میں اختلاط کے سبب کہ یہ قرآن کو خلط ملط کر کے پڑھا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے۔ لیکن تمو وریش بڑے جلیل القدر محدثین جو ہیں انہوں نے ان کو ثقہ کہا ہے، حافظ کہا ہے، یا باقی تعریفی کلمات کہے ہیں، تو لہٰذا ان کی روایت لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام نسائی نے لا باس بہ کہا ہے۔ دوسرے راوی ہیں انس بن ایاز، انس بن ایاز نہیں ہے، انس بن ایاز، عین پہ کسرہ ہے، انس بن ایاز۔ ابو ضمرہ اللیثی ان کا اصلی نام ہے، ابو ضمرہ کنیت اللیثی، اور انس بن مالک نام ہے، یہ بھی تابعی ہیں۔ 104 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، 200 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ کثرت سان محدثین و شیمن ثقہ ونمت، علی ابن المدینی، ابو زرعہ، امام ذہبی، ابن حجر عسقلانی، ابن عدی، ابن سعد، اور بھی بڑے بڑے جلیل القدر محدثین نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ بہت کم راوی آپ امام بخاری کے دیکھیں گے جن کے بارے میں ائمہ حدیث نے جرح کی ہو، یا ان کو ضعیف کہا ہو، یا اس سے سخت جرحی کلمات کہے ہوں۔ آپ امام بخاری کے بہت کم روات ایسے دیکھیں گے۔ اوئی ہنگ مگے چھنو انند اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، ٹھیک ہے۔ دوسرے راوی ہیں عبید اللہ، حضرت عبید اللہ بن عمر، عبید اللہ بن عمر ان محمد جو ہے، یہ عبید اللہ ان کی کنیت ابو عثمان ہے، یہ بھی ثقہ راوی ہیں، 147 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ فقیہ تھے اور حجہ ان کا لقب ہے، حجت یا دلیل، اتنے مضبوط ان کی احادیث ہیں۔ واسع العلم، صالح، متعبد، بہت عبادت کرنے والے، بہت صالح، تو اس طرح کے تعریفی کلمات ان کے بارے میں ہیں۔ پھر ایک راوی ہیں محمد بن یحییٰ بن حبان، تو محمد بن یحییٰ بن حبان جو ہیں یہ بھی تابعی ہیں، ابن عمر سے ان کی ملاقات اور کثرت سے محدثین نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ 121 میں ان کی وفات ہوئی ہے، سن 47 میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور باقی جو اس میں راوی ہیں ان کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اور ایک روایت لیں، حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا، اس میں ایک نقطہ چھوٹ گیا ہے آپ کی کتاب میں، حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا یحییٰ عن محمد ابن یحییٰ ابن حبان
ان امہ واسع ابن حبان اخبرہ، وہ کہتے ہیں ان کے چچا واسع بن حبان نے ان کو خبر دی، ان عبداللہ ابن عمر اخبرہ، ان کو خبر دی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، قال انہوں نے کہا، لقد ظہرت ذات یوم، میں ایک دن ظاہر ہوا، ظاہر یظہر میں ظاہر ہونا چڑھنا، میں ایک دن چڑھا، علی ظہر بیتنا، اپنے گھر کی چھت کے اوپر، میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر ایک دن چڑھا، تو اپنے گھر سے مراد یعنی بیتا اختی ہی حفصہ، یہ ان کی بہن کا گھر حضرت حفصہ کا گھر، یعنی بیٚنہِ ہندس گھرس پہ یوتہ زیادہ دعویٰ کہ بائی کہہ رہا ہے کہ بہ کھوت سکو پنس مکانس پہ، ٹھیک ہے۔ فرائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدا علی لبنتین، تو میں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا قاعدن بیٹھے ہوئے، علی لبنتین دو کچی اینٹوں پہ، مستقبل بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا چہرہ انور کیے ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ استنجا کا ذکر نہیں ہے، باقی چیزوں کا ذکر نہیں ہے، یہ تو تم بہت ات گئی تھی، باقی احادیث میں اس کی وضاحت ہے، وہ استنجا کے لیے خانہ کعبہ کی طرف اپنی پیٹھ اور اپنا چہرہ انور بیت المقدس کی طرف کیے ہوئے تھے۔ باب، دو طریقے سے ہر باب کو آپ ایسے پڑھ سکتے ہیں، باب الاستنجاء بالماء، باب الاستنجاء بالماء، دونوں طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ باب ہے پانی کے ذریعے استنجا کے بیان میں۔ حدثنا، دیکھیے اب میں راویوں کا اس لیے تذکرہ چھوڑ رہا ہوں کہ اس پر تھوڑا درس لمبا ہو جاتا ہے، آپ یہ جو اسماء الرجال کی کتابیں ہیں، امام مزگش آسان ہے، انٹرنیٹ پہ آپ کو آرام سے یہ ساری کتابیں مل جائیں گی، امام مزگش کے تو یہ پڑھے تھے۔ سیر و اعلام النبلاء سے کو بیسٹ آسان، جہاں سے آپ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ المستعان دیکھ سکتے ہیں۔ حدثنا ابو الولید حدثنا ابو الولید هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن ابي معاذ واسمه عطاء ابن ابي ميمونة قال سمعت انس بن مالك يقول، عطاء بن ابو میمونہ فرماتے ہیں، سمعت انس بن مالک، سمعت فعل اور فاعل، اسی لیے انس بن مالک مفعول به، ترکیب اضافی ہو کے مفعول به بنے گا، اسی لیے انس بن مالک، انس پہ بھی فتح رہے گا اور ابن پہ بھی فتح رہے گا، اور اکے فتح روز ام غرض کیونکہ ابن بھی مضاف بن رہا ہے اور انس بھی مضاف بن رہا ہے، کیونکہ مضاف جو ہے اس پہ تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته، انس بن مالک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته، جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، اجیء انا وغلام معنا، میں اور ایک نوجوان ہم لے کے آتے تھے، اداوۃ من ماء، پانی کا ایک برتن، صغیر من جلد، اور یہاں سے اداوا سے وہ برتن مراد ہے جو چمڑے کا بنا ہوا ہوتا تھا، جو مشق وغیرہ ہے نا حاصل آب مشق، تو اسی طرح کا برتن جو ہے وہ ہم پانی لے کے آتے تھے، میں اور ایک جوان، ایک نوجوان ہے، مما ان پانی سے بر، یعنی یستنجی بھی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے کیا کرتے تھے، استنجا فرماتے تھے، یعنی استنجا خطر آب کرن استعمال رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے یہ ثابت نہیں آتا کہ وہ مٹی کے ڈیلوں کا استعمال نہیں کرتے تھے، اس بارے میں بھی روایات ہیں، مٹی سے استنجا کرنا بھی ثابت ہے، پانی کا استعمال کرنا بھی ثابت ہے، اسی لیے ہمارے نزدیک مسئلہ یہ ہے، ائمہ احناف کے نزدیک کوئی مٹی سے کرے کافی ہے، پانی سے کرے کافی ہے، والجمع بینہما افضل، اور مٹی کو اور پانی دونوں کو جمع کرنا یہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اس میں زیادہ فضیلت ہے۔ ہاں کہاں ہے یہ؟ اور ایک باب آیا، باب من حمل معه الماء لطہورہ، یہ باب ہے اس بارے میں، اس شخص کے بارے میں جو اپنی پاکی کے لیے اپنے ساتھ پانی اٹھائے،
ٹھیک ہے، پانی لے جائے۔ وقال ابو الدرداء الیس فیکم صاحب النعلین، حضرت ابو الدرداء نے فرمایا الیس فیکم صاحب النعلین والطہور والوساد۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے 3 القاب ہیں، میں نے چوتھا لقب بھی پڑھا ہے، اس میں 3 دیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود لقب صاحب النعلین، نبی کریم علیہ السلام انہیں نعلین مبارک طلن وہ کیا کرتے تھے، حضور جب بھی کہیں تشریف لے جاتے تھے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین اٹھا کے اپنے بغل میں ڈال لیتے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ سعادت پائی ہے۔ والطہور، دوسرا ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ حضور جب وضو وغیرہ بناتے تھے تو یہ اس کے لیے استنجا وغیرہ کرتے تھے تو یہ عموماً اس کے لیے پانی حضور کے لیے اٹھاتے تھے۔ والوساد، وساد کہتے ہیں تکیہ کو، یہ مستلن نبی کریم علیہ السلام نے خطر تکیہ۔ اور میں نے اور ایک روایت پڑھی ہے، ان کو صاحب السواک بھی کہتے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام نے خطر ہمیشہ مسواک پانا سے تھا، اور اس کے چھان چھنا تھا اس کے کنس پیٹ رکھتے ہیں نا ایسے، تو یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے لیے اپنے کان کے اوپر مسواک رکھا کرتے تھے۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن عطاء ابن ابی میمونۃ قال سمعت انسا، 2 طرح سے آیا ہے، اکچوم سمعت انسا اور دوسرا آیا ہے سمعت انس بن مالک، ٹھیک ہے، یہ دونوں طریقے سے بات ایک ہی ہے۔ یہ تن چومت والوساد، حالانکہ صحیح لفظ والوسادہ آپ نے پڑھا ہے نا، اس میں فیض الادب میں آپ نے پڑھا ہوگا الوسادۃ تکیہ، وہاں پہ وساد نہیں ہے، وسادہ ہے، اور صحیح لفظ وسادہ ہی ہے، ٹھیک ہے، اوشمولگویت سائڈس وساد نہیں بلکہ وسادہ ہے۔ انس بن مالک کو میں نے سنا انس بن مالک کو فرماتے ہوئے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجتہ تبعتہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو میں ان کے پیچھے ہو لیتا، انا و غلام منا، اور انصار میں سے ایک جوان تھا وہ بھی میرے ساتھ ہوتا تھا، ہمارے ساتھ ہوتا تھا، معنا اداوۃ من ماء، اور ہمارے ساتھ پانی کا ایک برتن، وہی پانی کی ایک مشک چمڑے کی جو ہوتی تھی تو وہ ہمارے ساتھ ہوتی تھی۔ بس یہاں تک کافی ہے۔